السلام علیکم دوستو، ہسٹری مکسر میں خوش آمدید۔ آج ہم اس ویڈیو کے بارے میں جانیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیسے بنی۔ بندر ایک حیوانات جانور ہے جو ہزاروں لاکھوں سال قبل اس دھرتی پر ہے۔ یہ بندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو، شریعت کو پار کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بندر میں تبدیل کر دیا تھا۔ آئیے آج ہم اس ویڈیو کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ آج سے تقریباً ہزاروں سال پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل کہلاتی تھی، وہ یروشلم کے علاقے میں وہاں پر رہتے تھے اور یہ خوشحال قوم تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش میں ڈالا اور ان کو فرمایا گیا کہ ہفتے والے دن آپ لوگوں نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا، کوئی خرید و فروخت نہیں کرنی، ہفتے والے دن کا جو کام ہوگا وہ آپ پر حرام ہے۔ لیکن یہ اپنی مستیوں میں گم ہوتے چلے گئے اور اپنی مستیاں کرتے چلے گئے۔ انہوں نے وہ علاقہ چھوڑ کر ایک دریا کے کنارے بستی آباد کر لی۔ کئی ہزار افراد وہاں چلے گئے اور یہ ایک سرکش قوم تھی اور یہ عیاشی میں ڈوبی ہوئی قوم تھی، جو عیاش پرست لوگ تھے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، یہ اپنے ہی مزے اور انجوائے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لیکن جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن منع کیا تو انہوں نے ہفتے والے دن شکار شروع میں کرنے سے پہلے تو چند دن انہوں نے منع کیا اور یہ شکار نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب دیکھتے کہ ہفتے والے دن ہی زیادہ مچھلیاں ہوتی ہیں تو ان کے دلوں میں کھٹکول محسوس ہوتی اور یہ شکار کرنے کی طلب محسوس کرتے۔ لیکن جب یہ دیکھتے کہ اگر اللہ نے منع کیا ہے تو اگر ہم ہفتے کے دن شکار نہ کریں، جال وغیرہ بچھا دیں یا حوض لگا کر مچھلیاں پکڑ لیں یا ان کو سٹور کر لیں تو یہ کیسا رہے گا۔ آپس میں یہ مشورے کرتے اور جب یہ دیکھتے ہفتے والے دن تو بہت زیادہ ہی مچھلیاں ہوتی ہیں تو ان کے لالچ میں آنا شروع ہو گئے۔ شیطان نے ان کو بھڑکانا اور ورگلانا شروع کر دیا اور یہ حوض لگا کر آپس میں مشورہ کرتے اور حوض لگا کر انہوں نے مچھلیوں کو سٹور کرنا شروع کر دیا، جال بچھا دیتے، لیکن اور وہ مچھلیاں حوض میں آ جاتی اور جنہیں یہ پکا کر کھا لیتے تھے۔ کافی تعداد میں مچھلیاں ہونے کے بعد یہ لالچ میں پڑتے چلے گئے۔ لیکن اس بستی میں چند نیک لوگ بھی موجود تھے جو ان کو یہ بتاتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلیوں کو پکڑنے سے منع کیا ہے، اور جو تم یہ جال لگا کر حوض لگا کر مچھلیاں پکڑتے ہو یہ تم پر حرام ہے۔ لیکن وہ سرکش لوگ ان نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے، ہنسی کرتے، مذاق اڑاتے، مسخرے کرتے، ان کے سروں پر جوں تنگ نہ ریگتی، لیکن یہ اپنی نافرمانی میں پڑتے چلے گئے۔ کچھ نیک لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس بستی سے دور چلے جاتے ہیں اور ایک دیوار بیچ میں چنوا دیتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ اس طرف رہیں گے اور جو سرکش اور بد ہوں گے وہ دوسری طرف رہیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی ایک فیصلہ کیا اور آپس میں ایک دوسرے سے نکھر گئے۔ وہ ان کا مذاق اڑانے لگے اور ہنسنے لگے، کھل کر ہنستے تھے نیک لوگوں کو، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن کئی عرصہ گزرنے کے بعد یہ اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے گئے اور عیاشیوں مستیوں میں بڑھتے چلے گئے، ناچ گانے میں ڈوبتے چلے گئے، اور ہفتے کے دن ہی اب یہ زیادہ شکار کرنے لگے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے انکار کیا اور چیلنج کیا۔ آخرکار نیک لوگ دوسری طرف چلے گئے اور بد لوگ دوسری طرف۔ جب 3 دن گزرے تو نیک لوگوں نے دیکھا کہ دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو یہ سارے کے سارے 12,000 افراد تھے، یہ سب بندروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے، اور ان کے رشتہ داروں وغیرہ نے ان کے کپڑوں سے ان کو پہچانا اور ان کی سب کی شکلیں بندروں جیسی وہ بن گئی تھی۔
اور یہ بندر بن چکے تھے۔ 3 دن انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ یہ قوم 3 دن کے بعد خود بخود مر گئی۔ اگر کہا جائے کہ یہ آج جو بندر اس دھرتی پر موجود ہیں ان کی نسل ہے تو ایسا کہنا نامناسب ہوگا، کیونکہ بندر تو ہزاروں لاکھوں سال سے دھرتی پر موجود ہیں، لیکن ایسی تحقیق کا جائزہ لینا بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ قوم عذاب میں مبتلا ہوئی تھی۔ 12,000 افراد کے قریب یہ افراد موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے یہ سارے کے سارے